تو اخلاص کے لیے آپ اپنا پیسہ، اپنا وقت، آپ اپنی بات، دیکھو اتنا ہی نہیں ہے، مدرسے اسی سے نہیں چلتے ہیں آپ صرف پیسہ دے دیں گے، آپ کے 10 رشتہ دار ہوں گے، آپ کے 10 تعلق دار ہوں گے، آپ کے 10 اور بھی جاننے والے ہوں گے، آپ ان کو بھی مائل کریں، راغب کریں، ہمارے یہاں مدرسہ چلتا ہے، اس میں آج تعمیر ہو رہی ہے، یا بچوں کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، لہذا وہاں کچھ دے دیجیے، یہ بھی آپ کے ثواب میں لکھا جائے گا۔ بے شک۔ تو اس طریقے سے اس مدرسے کو آپ جو ہے نا، عورتوں سے میں یہ سنا ہے میں نے کہ عورتیں یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو ویسے یہ ماں یہاں زیادہ بیچاری آئی ہوں گی تو بڑی بڑی عورتیں آئی ہوں گی جو مائیں ہیں، اور آپ بھی جو ہے بزرگ، آپ میں سے وہ بزرگ ہیں، خدا کی قسم ہم نے بہت تجربہ کیا، میری عمر بھی اس وقت 70-75 سال کی ہے، بہت سارے اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھے، اولاد نے ان کو کوئی وفا نہیں کیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے، بڑا آفیسر تھا، اس نے 2 بیٹے تھے، اس کے 2 بیٹوں کو بھی جو ہے اس نے لگا لیا، اس میں ملازم بنا دیا، ان کو بھی پڑھایا، اچھا پڑھایا، اور ان کو بھی ملازم لگا لیا، ٹھیک ہے وہ ملازم لگ گئے، اور 2 مکان ان کو بنا کر دے دی، ایک ڈاکٹر بنا تھا، ایک انجینئر بنا تھا، ڈاکٹر کی بھی شادی کی اور اس کے انجینئر کی بھی شادی کی، اور شادی بھی ایسی عورتوں سے کی جو خود پڑھی لکھی تھی، ملازمت تھی، یہ تو ہوتا ہی بڑے لوگوں کی یہاں، وہ ایسی جگہ شادی کرتے ہیں، خود جو ہے اب اکیلا، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، خود اکیلے ایک بیٹے کے پاس رہا، تو اس بیٹے نے اب لگا لیا اس کو کہ ہم جا رہے ہیں دن کو ڈیوٹی، تو ہمارے بچے جو ہے نا وہ 4 بجے آتے ہیں اسکول سے، تو ان کو سڑک سے لیا کرو، ان کو ریسیو کیا کرو، ان کو بچوں کو، تاکہ گھر پہنچایا کرو۔ ایک دن بیچارہ بوڑھا تھا، میری طرح ہو گیا تھا اب اس کو، تو وہ غفلت ہو گیا اس کو، اس سکول کی بس والے نے فون کیا کہ اس میڈم جی کو کہا کہ یہ تمہارے بچے یہاں، تو اس کا تو کوئی لینے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اب وہ جو ہے ادھر سے ہی جب شام کو وہ آئی تو وہ برس پڑی اس پر، کہا ہم تو تجھے پال رہے ہیں، ہم رکھوالی کر رہے ہیں، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو لہذا تم اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے بچوں کو۔ اب اس کی جو مرمت کی ہے اس نے باتوں سے، تو انہوں نے سوچا ہے کہ یہ تو بیوی کا حال ہے، تو بیٹا تو شاید وہ ٹانگ پکڑ کر باہر ہی پھینک دے گا، تو بہتر یہ ہے کہ چلا جاؤں دوسرے بچے کے پاس، گیا دوسرے بچے کے پاس، اب دوسرے بچے کے پاس 1 مہینہ رہا، 1 مہینہ رہنے کے بعد اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا اٹھایا، کہا یہ شہمت ان کے سر ہو گئی تھی، یہ مصیبت ان کے سر ہو گئی تھی، اب یہ ہمارے یہاں آ گئے اور ہمیں اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، وہ چیزیں لانی پڑتی ہے، یہ کیا مصیبت، میں کتنا کا کروں، اپنے بچوں کو کروں، تیرا خیال کروں یا اس کا خیال کروں۔ تو وہاں اس نے اٹھایا پنگا، اٹھایا جھگڑا، خدا کی قسم میں نے خود دیکھا، وہ کرایہ پر بعد میں رہتا، جس نے وہ پینشن اس کو ملتی تھی، لیکن وہ کیا، وہ اسی پینشن پر گزارا کر رہا تھا، وہ خود کرایہ پر رہتا تھا، اور ایک جو ہے نوکر رکھا تھا، وہ بھی کیا ہے، وہ تو کبھی کسی وقت ایسے واقعات ہوئے تو نوکر پھر گلا ہی دبا لیتا ہے تو سارا کچھ لے کر چلا جاتا ہے، تو وہ رکھا تھا، لیکن بیٹے اس کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہوگا، یاد رکھ لینا، اس وجہ سے میں ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں، ان بزرگوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ان بہنوں سے بھی یہ کہتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں بچوں کے لیے رکھو، کما کر رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی ہے کہ بچوں کو محتاج بنا کر مت رکھو، لیکن اپنا ذخیرہ آخرت کے اندر بھی کرتے رہو، یہ وقت ہے کرنے کا، بچہ قبر پر آ کر آپ کو فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیا کا تجربہ کرو، آج کل دیکھ لیں گے آنکھوں سے، آتے ہیں پھر فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے لیے، کبھی قرآن پڑھا ہے، کبھی مدرسہ والوں کو بلایا ہے کہ چلو آپ جو ہے یہاں مدرسے میں قرآن شریف پڑھ لیجئے اور ان کے لیے اصالہ ثواب کر لیں، بیٹے کو جہاں یہ ساری پراپرٹی جو ہے یہ اسی کی ہے، چلو اس میں سے میں کچھ اللہ کے راہ میں دے دوں گا، تو وہ سارے میرے قبضے میں آئے تو میں اللہ کے راہ میں دے دوں گا، اسی باپ کے نام جس کی یہ اصل پراپرٹی تھی، کبھی اس کا خیال کرتا ہے وہ، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے،
یہ اولاد ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے۔ اب مصیبت یہ آ گئی ہے، آپ کو پتا ہے اولڈ سینٹر سری نگر کے اندر کھل گئے، اولڈ سینٹر جانتے ہیں؟ اولڈ سینٹر یہ بوڑھے بوڑھے جو بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو گھر کے اندر یہ رکھنے پالنے دشوار ہے، ذرا اٹھا کر ان کو اولڈ سینٹر میں رکھو، وہیں ان کو کچھ پیسے ویسے وہ خود دے دے گا، اگر پینشن والا کوئی ہو تو وہ خود ہی دے دے گا، ورنہ تو ہم ہی کچھ دے دیں گے، لیکن اپنی مصیبت سے اپنے سر سے یہ اس مصیبت کو ٹال دیں۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہیں خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے بھی نکلے آخرت سے بھی، کیونکہ آخرت کے لیے تب ہوگا جب آخرت کے لیے آپ کریں گے کچھ، ورنہ بیٹے رشتہ دار دوسرے اولاد آپ کے قبضہ کر لے گا۔ اور عورتیں تو بیچاری زیادہ تر ہوتی، حالانکہ ان کا شریعت کے لحاظ سے مہر کا جو حق ہے وہ عورت کا ہے۔ مہر میں چاہے زمین ہو، جائیداد ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے نقد ہو، یہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے، کنٹرول میں ہوتی ہے، جو چاہے اس کو کر لے۔ شوہر کو، کسی مولوی کو، کسی شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں مداخلہ کرنے کا، کہ اس کے ساتھ یہ کیوں کیا تم نے، یہ صدقہ کیوں دے دیا تم نے، مدرسے میں کیوں دے دیا تم نے۔ عورتوں کو زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے اکثر بیشتر ماں باپ جو ہے نا، یہ شوہر بھی اس کو دوسرے کاموں میں لگا لیتے ہیں، یہ دین سے، نمازوں سے، باقی چیزوں سے رہ جاتی ہے، اور ان کو کوئی پرسان نہ خود جاتا ہے، میں مسجد میں جاؤں گا، تم وہ ڈور ڈنگر جو آ رہے ہیں تو ان کو سنبھالنا، میں مسجد کو جاؤں۔ کم بخت کہیں گا، خود کہتے ہیں کہ میں مسجد کو جا رہا ہوں، تم گھر پر پہلے نماز پڑھو، ویسا تو شوہر کبھی کہے گا نہیں۔ لہذا عورتوں کو زیادہ، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے اپنی عورتوں کو، اپنے ان کو کیا کہتے ہیں، امت کے عورتوں کو، صحابہ کے اہلیوں کو فرماتے تھے، اے عورتوں تم اللہ کے یہاں زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم کے اندر جو ہے تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ سنا ہوگا یہ، کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی۔ تو لہذا ہمارے ماموں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بزرگ عورتوں کو، ہمارے چھوٹے، سب کو یہ مزاج بنانا چاہیے، یہ اپنی جو ان کی ملکیت وہ کمائی ہوگی، باپ سے لے لے، شوہر سے لے لے، کہ مجھے تھوڑا تھوڑا دیا کرو، یا اس میں سے جو دیتا ہے وہ اسے بچا لے اور پھر مدرسے میں دے دے، پھر دیکھ لینا کہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی کرے گا، آخرت میں بھی بھلائی کرے گا۔ بہرحال میرے خیال میں تو اصل میں اتنی باتیں کرنی نہیں تھی، زیادہ باتیں ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مدرسہ مبارک بنا دے، اور یہ سب سے پتہ نہیں یہ ہوئی ہے پہلی دستار بندی ہے یا دوسری ہے؟ دوسری یہ دوسری دستار بندی ہے۔ گویا کہ اس درخت نے پھل دینا شروع کر لیا، پہلے 2 نکلے ہوں گے یا 3 نکلے ہوں گے، آج بھی 3-4 نکلے، 3 پھل اس کے نکلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آہستہ آہستہ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی اٹھائیں گے، آخرت کی لحاظ سے۔ میں نے بتا دیا، اگر کسی کے گھر میں کوئی پڑا ہوا نہیں ہے، کل اس کو ہے بغیر کسی لالچ کے ان سے پوچھ لے اور وہاں یہ سورہ بقرہ پڑھا دے، انشاءاللہ تعالیٰ 1000 بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہاں دعائیں کرا لیں، یہیں آ کر مدرسے میں ان سے دعائیں کرا لیں، بھائی میرے گھر کے اندر یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، آپ بچوں سے دعا کریں، یہ بیچارے معصوم ہیں، یہ بیچارے معصوم ہیں، تو لہٰذا تو وہ کرتے